کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ جناب؟ اس بار اسے دلچسپی ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا پہلا عشق پیسہ ہے، تو مجھے لگا کہ میرے کام کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں۔ ویسے بھی یہ شادی ہمارے درمیان محض ایک کانٹریکٹ ہوگی۔ وہ عجب انداز میں مخاطب تھا، سرمئی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ او سمجھ گئی، تو مطلب یہ شادی محض آنکھوں کا دھوکہ ہوگی؟ یعنی آپ کی زوجہ کی اداکاری کرنی ہے، ویسے پردے کے پیچھے کرتی ہوں اور اب پردے کے سامنے کرنی ہے، رائٹ؟ وہ پنکھڑی لبوں میں مسکراہٹ دبائے اشتیاق آمیز لہجے میں بولی، ہاں ماہ پارا، صرف اداکاری نہیں کرنی بلکہ آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس رشتے کے وہ تمام تر حقوق پورے کریں گی جو ایک بیوی کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں، مگر اس کے عوض بدلے میں آپ کو میری محبت نہیں بلکہ منہ مانگی رقم ملے گی۔ اور بے فکر رہیں، یہ ڈرامہ بھی محدود مدت تک کے لیے ہوگا اور اس کانٹریکٹ میرج کا راز تا حیات آپ کے اور میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ پرسکون انداز میں مدعا بیان کرتا اس کا اعتماد منتزل کر گیا۔ فلک ظہیر عالم، غالباً یہی نام ہے نا آپ کا؟ وہ طلسماتی شخصیت کا مالک چہرے پر سنجیدگی سجائے مقابل بیٹھی حسن و جمال کی دیوی سے بڑی توجہ سے گفت و شنید میں مشغول تھا۔ جی بالکل صحیح پہچانا آپ نے، ویسے بھی میرا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ بھوری آنکھیوں میں ستائش لیے ازلی تفخر سے گویا ہوئی۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورنٹ کے انتہائی پرسکون گوشے میں بیٹھے تھے۔ چندہ مہتاب سا چمکتا چہرہ، بھوری بادامی آنکھیں، پنکھڑی نما گلابی لب، پشت پر بکھرے ریشمی کیسوئے سنبل، مغرور ناک، سڈول سراپا، مناسب قد کاٹ، بھرے بھرے گالوں کو خراج بخشتی لالی، وہ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا ایک نیا ابھرتا ہوا نام، یا اگر یوں کہا جاتا کہ وہ لڑکی سراپا حسن تھی تو غلط نہ تھا، جو اپنی اداؤں سے کسی کا بھی ایمان بہکانے کی بھرپور صلاحیت سے مالا مال تھی، مگر مقابل بیٹھے سحر انگیز شخصیت کے مالک پتھر دل آدمی پر اس کی بلا کی خوبصورتی بھی جوک لگانے سے قاصر تھی۔ جی بالکل، اندازہ ہے مجھے محترمہ۔ وہ مبہم سا مسکراہٹ سنگ گویا ہوا، جبکہ وہ تو مقابل بیٹھے شخص کے روب و دبدبے سے خائف چاہ کر بھی اپنے حواسوں پر قابو نہیں پا سکی، جو مقناطیسی شخصیت کا حامل کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ ویٹر کچھ دیر قبل ہی جوس کے گلاس رکھ کر گیا، جیسے دونوں میں سے کسی ایک نے ہی ہاتھ بڑھا کر نہیں اٹھایا۔ تو بتائیے، محب اسام سکندر نے ناچیز کو کیسے یاد کر لیا؟ اپنا کانفیڈنٹ بحال رکھتے تھوڑی کے نیچے ٹکے دونوں ہاتھوں کو باہم آپس میں الجھا رکھا تھا۔ وہ مسکرایا، ناچیز کہہ کر اپنی ذات کی توہین تو نہ کیجیے، کیونکہ ہمارے لیے تو آپ بڑے کام کی چیز ہیں۔ وہ ذو معنی لہجے میں گویا ہوا، مقابل کی نم پیشانی پر تجسس ابھرا۔ اوہ ریئلی؟ تو بتائیے کیا خدمات کی جا سکتی ہیں آپ کی؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ سنا ہے کمال کی اداکارہ ہیں آپ، تو ہم اس بار آپ کی اداکاری کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ تو کیا آپ بھی کوئی فلم بنا رہے ہیں؟ ویسے بزنس مین اور فلم؟ اس نے نظر ترچھی کیا چنبے سے پوچھا۔ وہ ایک جاندار کہکا لگا اٹھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں میڈم، حلال طریقے سے کمانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے طنز میں ڈوبے لفظ فلک کو اپنے چہرے پر کسی تماچے کے مانند محسوس ہوئے تھے۔ تو پھر بتائیے کہ ایک اداکارہ سے آپ کو کون سا ضروری کام آ پڑا؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ میری زوجیت میں آنا قبول کریں گی؟ مقابل کی اس قدر صاف گوئی سے کی جانے والی پیشکش پر ایک لمحے کو سانس تھم سا گیا۔ پوری آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وارفتگی میں پلکوں کی چلمن اٹھا کر مقابل بیٹھے شہزادے نما دیو قامت شخص کو دیکھا۔ تقریباً 6 فٹ اونچا قد، چوڑی پیشانی، مغرور اٹھی ناک، چہرے پر فرنچ کٹ داڑھی، توانا کثرتی جسامت، شرٹ سے ابھرتے سکس پیکس واضح دکھائی دے رہے تھے۔ سیاہ ڈریس پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ پر محض ویسٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ براؤن ہائی لائٹڈ بالوں کو پیچھے کیے جمائے اپنی طلسماتی شخصیت سے لاپرواہ سرمئی آنکھوں میں بے پناہ سنجیدگی سموئے سرخی مائل لبوں کو سختی سے پیوست کیے بڑی دلچسپی سے اس حسینہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا۔ اگر یہ کوئی مذاق ہے تو انتہائی بھونڈا مذاق ہے، مجھے بالکل بھی ہنسی نہیں آئی۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکی تھی۔ سرمئی آنکھوں کی مسکراہٹ دیکھ وہ تیکھے چتونوں سمیت پھنکاری۔ محترمہ یہ مذاق قطعاً نہیں، مگر اس شادی کے لیے میری کچھ شرائط ہیں۔ اس نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں آپ جناب؟ اس بار اسے دلچسپی ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کا پہلا عشق پیسہ ہے، تو مجھے لگا کہ میرے کام کے لیے آپ بہترین انتخاب ہیں۔ ویسے بھی یہ شادی ہمارے درمیان محض ایک کانٹریکٹ ہوگی۔ وہ عجب انداز میں مخاطب تھا، سرمئی آنکھوں کی چمک ہی نرالی تھی۔ جب حسن و فقاہت ساتھ ہو تو کسی کو بھی سیر کرنا مشکل نہیں۔ او سمجھ گئی، تو مطلب یہ شادی محض آنکھوں کا دھوکہ ہوگی؟ یعنی آپ کی زوجہ کی اداکاری کرنی ہے، ویسے پردے کے پیچھے کرتی ہوں اور اب پردے کے سامنے کرنی ہے، رائٹ؟ وہ پنکھڑی لبوں میں مسکراہٹ دبائے اشتیاق آمیز لہجے میں بولی،
ہاں ماں پارا، صرف اداکاری نہیں کرنی بلکہ آپ بیوی ہونے کی حیثیت سے اس رشتے کے وہ تمام تر حقوق پورے کریں گی جو ایک بیوی کے فرائض میں شامل ہوتے ہیں، مگر اس کے عوض بدلے میں آپ کو میری محبت نہیں بلکہ منہ مانگی رقم ملے گی۔ اور بے فکر رہیں، یہ ڈرامہ بھی محدود مدت تک کے لیے ہوگا اور اس کانٹریکٹ میرج کا راز تاحیات آپ کے اور میرے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ پرسکون انداز میں مدعا بیان کرتا اس کا اعتماد متزلزل کر گیا۔ میں کچھ سمجھی نہیں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی شرائط پر دل زوروں سے دھڑکا۔ یہی کہ مجھے اپنی نسل کا امین یعنی اپنا وارث چاہیے، مگر اس سب کے لیے میں بیوی جیسی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ فلک نے آنکھیں پھاڑ کر مقابل شخص کو دیکھا۔ مسٹر، آخر آپ نے مجھے کس قسم کی لڑکی سمجھ رکھا ہے؟ میں بھلے ہی ایکٹنگ اپنے خاندان کے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کرتی ہوں، مگر میں کوئی پیشہ ورانہ لڑکی ہرگز نہیں۔ شدید غصے کے باعث ناک کے نتنے پھلائے وہ شدت سے پھنکاری۔ میں نے کب کہا کہ آپ ایسی ویسی لڑکی ہیں؟ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ تو آخر آپ کی اس 2 مہینے بعد کا مطلب کیا ہے؟ محب صاحب، وہ تلخ ہوئی۔ محترمہ، میں بخوبی واقف ہوں کہ آپ ایک بہت اچھی فنکارہ ہیں، مگر اس کا قطع یہ مطلب نہیں کہ آپ بات کو طول دینے کے لیے لفظوں کو دوسرا رنگ دے دیں۔ اس کی نفیس طبیعت پر مقابل کی بات حد سے زیادہ گراں گزری تھی۔ معذرت چاہتی ہوں، آپ کھل کر کہیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ بالآخر اس نے ہتھیار ڈالے۔ مقابل شخص کی سحرانگیز طبیعت کا جادو تھا یا پھر پیسے کی چمک، مگر وہ نیم رضامند دکھائی دے رہی تھی۔ میرے گرینڈ پا چاہتے ہیں کہ میں ان کی نسل کو وارث دے کر اس خاندان کا نام ہمیشہ زندہ رکھوں، جبکہ مجھے بیوی جیسے فضول رشتے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ تو تمام تر شرعی عذر کے ساتھ ہماری شادی ضرور ہوگی، مگر آپ معین مدت پر مجھے میرا وارث دے کر اپنے کام کے پیسے لیے ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے چلی جائیں گی۔ اس کے پرسکون لہجے پر فلک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ مجھے میری اولاد کی قیمت ادا کریں گے؟ لہجے میں تعصب درایا۔ نہیں، میں صرف آپ کو آپ کے کام کے پیسے دوں گا، اور کام کوئی بھی ہو، ہوتا کام ہی ہے۔ اس میں جذبات یا احساسات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آپ جاب سمجھ کر کریں گی تو آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ وہ حد سے زیادہ صاف وہ شخص تھا۔ سرمئی آنکھوں کا تاثر بے پناہ سرد ہو گیا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ اوپر سوچ سی بولی۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ میں نے سنا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور بہن کی رخصتی سر پر ہے۔ میں آپ کی یہ دونوں پریشانیاں چٹکیوں میں حل کر سکتا ہوں، اگر آپ میری بات مان لیں تو۔ وہ نہ صرف خود مسکرایا تھا بلکہ ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی چمک رہی تھیں۔ فلک کے دل نے بے ساختہ گواہی دی۔ وہ شخص وجاہت شجاعت کا شاہکار مرد تھا، جس کی مسکراہٹ ہی بڑی قاتلانہ تھی۔ کیا کہتی ہیں پھر حسن آرا؟ وہ کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتا اسے نت نئے کاموں سے مخاطب کرتا سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی۔ مبہوس ہو کر تختی کو گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ سوچنے کا وقت نہیں ہے مس ظہیر، کیونکہ میں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں بن کر اپنے خاندان کو ان کا وارث دے کر اس کانٹریکٹ سے آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ پاؤں پر پاؤں رکھے وہ پاکٹ سے ببل گم نکال کر منہ میں ڈالتا بڑی دلچسپی سے اس کا فاق چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ جیسی سے میرا مطلب ہے مجھ سے نکاح کرنے کی خواہش مند ہے؟ وہ لب دانتوں تلے دبائے احساس کمتری کا شکار ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ کا نہیں، آپ کے باطن سے جنم لینے والی اپنی اولاد کا خواہش مند ہوں، اور اپنے مقام کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ مجھے محب آسام سکندر کو وارث دینے جا رہی ہیں۔ عارضی طور پر ہی صحیح، مگر میری بیوی کے رتبے پر فائز ہونے کی ہر کسی کی حیثیت نہیں۔ اس نے جتاتے لہجے میں سر جھٹک کر اس کی خوش فہمی دور کی، جس کا چہرہ خجالت سے باعث سرخ پڑ گیا تھا۔ تو کیا پھر آپ کبھی مجھے میرے بچے سے ملنے نہیں دیں گے؟ دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وہ ایک بہترین فنکارہ تھی، مگر مقابل کے صاف کوئی پر اس کا سارا اعتماد زیر زیر ہو رہا تھا۔ وہ میرا وارث ہوگا، محب آسام سکندر کا۔ آپ کے لیے وہ محض آپ کی جاب کا حصہ ہوگا۔ فلک کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ اب وہ ایسی بھی کوئی پیسے کی بھوکی نہیں تھی۔ نہیں، میری شادی نہیں کر سکتی۔ وہ جلتی آنکھیں مسلتی فلور پر رکھا ہینڈ بیگ اٹھاتی فرار ہونے کو ہوئی۔ مس فلک ظہیر، آپ کے پاس سوچنے کے لیے آج رات تک کا وقت ہے۔ میں ایڈوانس کے طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے جمع کرا چکا ہوں۔ امید ہے جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ وہ مبہم سا مسکراہٹ سمیٹ اس کی کمزور نفس پر حملہ آور ہوا۔ اس کے بھاگتے قدموں کو بریک لگا۔ 50 لاکھ؟ فلک ڈہنے کے انداز میں چیئر پر واپس بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت اسے واقعی پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ جی، مگر کام مکمل ہونے کے بعد کراچی کے پوش علاقے میں ایک بنگلہ، گاڑی اور اتنا پیسہ ضرور دے دوں گا کہ آپ باقی کی تمام زندگی عزت سے سہل انداز میں گزار سکیں۔ وہ سانس روکے بیٹھی۔ مگر ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ اس سب کے بعد
آپ کا میری اولاد سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. میرا خاندان پاکستان سے باہر مقیم ہے، لیکن پھر بھی اگر اس عرصے میں کوئی پاکستان آیا تو آپ میرے خاندان کے سامنے بالکل ایسے ہی برتاؤ کریں گے جیسے ہم سچ میں محبت کرنے والے میاں بیوی ہیں. وہ اصلی سرد لہجے میں بابر کراتا نہ جانے کیوں فلک کا غرور پاش پاش کر گیا. بولے منظور ہے؟ اس نے استحصائیہ آئیبرو اٹھائے. وہ سوچوں میں ڈوب گئی. ماں کا بڑھاپا، بہن کی شادی، بھائی کے خواب، اپنی مفلسی حساس ذمہ داری شدت سے محسوس ہوئی. جی، یک لفظی جواب دیتے نہ جانے کیوں اس کا گلا رن گیا. وہ فتح مندی سے مسکرایا. یہ پیسے کی پجاری لڑکیاں، وہ تلخی سے سوچ کر سر جھٹک گیا. مس فلک، آپ مجھے اپنی سہولت کے حساب سے اس ہفتے میں کوئی بھی دن بتا دیجیے گا تاکہ جلد از جلد نکاح کی سنت ادا کی جا سکے. اور جب تک آپ میرے نکاح میں ہیں آپ اپنے خاندان والوں سے دور رہیں گی. انہیں بھلے آپ کچھ بھی کہہ دیجیے گا کہ آپ 2 سالوں کے لیے فلم کی شوٹنگ کے لیے باہر جا رہی ہیں. اس تمام عرصے میں آپ میرے ساتھ اسلام آباد میں رہیں گی. فلک دھڑکتے دل سے تمام باتیں سن رہی تھی. میں رات تک جواب دیتی ہوں آپ کو. وہ پھنسی پھنسی سی آواز میں گویا ہوئی تو وہ مضبوط کلائی پر بندھی برانڈڈ گھڑی میں وقت دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا. آئی ہیو ٹو گو مس فلک، نائس میٹنگ یو. مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. وہ رسمی سی اسمائل پاس کرتا بھاری قدموں کی دھمک اس کے دل پر چھوڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر پیچھے خاموش بیٹھی رہی. میڈم، وہ کسی مردانہ پکار پر چونکی. جی، ناسمجھی سے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا جو نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا. آئیے، ڈرائیور آپ کو گھر چھوڑ دے گا. فلک نے ہونکوں کی طرح اس شخص کو دیکھا. آپ؟ میڈم، میں سر محب کا امپلائی ہوں. اگر آپ کو یقین نہیں تو میں آپ کی سر سے بات کروا دیتا ہوں. سر نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ کو بحفاظت آپ کے گھر چھوڑ دیا جائے. وہ خاموشی سے سنتی، محب سے تصدیق کرتی، تیز تیز قدم لیتی ریسٹورنٹ سے باہر آئی جہاں گاڑی اور ڈرائیور پہلے ہی اس کے منتظر تھے. وہ یکدم اچانک سے زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز کر چکی تھی جس کا اختتام خوبصورت ہونا تھا یا پھر دلسوز اور بھیانک کہ آئندہ کوئی اس آغاز سے بھی پناہ مانگتا. مگر ابھی یہ ساری باتیں ظالم وقت کی گردش میں قید تھی جو دور کھڑا ہولے سے مسکرا کر کئی راز خود میں مدفن کیے آگے بڑھ گیا. اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو بمشکل سنبھالے وہ اس وقت مسجد کے حجرے میں موجود مسلسل اپنی بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں مسل رہی تھی. وجود میں چیٹیاں سی رینگتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ وہاں موجود کچھ خواتین نے اس کی بلائی لیتے ان دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا. ارکالود پیشانی کو ٹشو سے تھپتھپاتی وہ اپنی ہی یعنی سوچوں سے جنگ کرنے میں مگن تھی. بے ساختہ ہی اپنی ماں کی یاد ستائی تھی. مسجد کے خوشادہ ہال میں 2 زانوں بیٹھے محب کے حکم پر نکاح کے مناظر لائیو کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے امریکہ میں قائم سکندر ولا کی بڑی سی LED پر اسکرین پر دکھائے جا رہے تھے. محب کی ہمراہی میں ساتھ آئے سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک لیڈی نے آگے بڑھ کر اور گینزا کا سرخ دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا. وہ سانس روکے ٹھہر گئی. مائک میں گونجتی آواز پر وہ چونکی. بادامی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلتے بے مول ہو رہے تھے. فلک ظہیر عالم بنت ظہیر عالم، آپ کا نکاح محب آسام سکندر ول آسام سکندر کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کسی خاتون نے ہولے سے فلک کے سر پر ہاتھ رکھا تھا. وہ جو پورے وجود سے لرز رہی تھی سہارا پاتے ہی ہچکیوں سے رو پڑی. شکر تھا کہ وہ پردے میں تھی، ورنہ وہ اپنے آنسو اس پتھر دل شخص کے سامنے بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی. بیٹا جواب دیجیے، الفاظ دہرائے گئے. فلک کی ہچکی بن گئی، پھر خود پر ضبط کرتے اس کے لب پھڑپھڑائے. قبول ہے. اس بار وہ بغیر کسی دقت کے اپنی زندگی کے تمام جملہ حقوق ایک ایسے شخص کے نام کر چکی تھی جسے وہ صرف چند مہینوں سے جانتی تھی. ایک ہی صدا 3 بار گونجی تھی اور 3 بار اس کی رضامندی پر مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئی، جبکہ محب چہرے پر بے پناہ سر تاثرات سجائے خاموش بیٹھا نکاح کی کارروائی مکمل ہونے کا منتظر تھا. محب آسام سکندر ول آسام سکندر، آپ کا نکاح فلک ظہیر عالم ول ظہیر عالم کے ساتھ بعوض 50 لاکھ حق مہر سکہ راج الوقت گواہان کی موجودگی میں ہونا قرار پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے طلسماتی لفظوں کی گونج پر اس نے لمحوں کی تاخیر کیے بغیر اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر پورے دل سے ہر خوبی اور ہر خامی سمیت فلک محب آسام سکندر کو اپنی زوجت میں قبول کر لیا، اور اسی جیتی جاتی حقیقت خود میں اتار لیا تھا کہ وہ نازک اندام دوشیزہ اب اس کی ملکیت تھی. اس کا لباس ہر سکھ دکھ کے ساتھی نکاح کی طاقت تھی یا پھر اس جگہ کا سحر تھا جس میں وہ پوری طرح سے جکڑ کر رہ گیا. او گرینڈ پا پلیز. وہ ان لوگوں کی گود میں اٹھاؤ کی فرمائش پر بری طرح جذبس ہوا، جبکہ فلک تو مارے حیا کے پلکے ہی نہیں اٹھا سک رہی تھی. بگ بی پلیز نا.
لمس نے ضد کی۔ فلک کو تو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ محب، میری بچی کا دل نہیں توڑنا آپ نے، سراج صاحب نے تنبیہ کی۔ محب نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس مہاجبی کو دیکھا جو لرزتے سراپے کے ساتھ کھڑی لب چبا رہی تھی۔ دونوں کی نظروں کا ملنا تھا کہ فلک سٹپٹا کر نگاہیں پھیر گئی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے دھیرے سے لبوں کو چھوا۔ فلک میں آئے، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اجازت طلب کر رہا تھا۔ وہ ہے کہ بوجھ تلے کچھ کہہ بھی نہیں سکی۔ بگ بی کم آن، دوسری جانب سے لمس کی شوق سی آواز گونج اٹھی، اور وہ اب اس رسم کی آڑ میں اپنے دل میں ابھرتی خواہش کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے 2 قدم آگے بڑھ کر فلک کا نازک سا وجود ایک جھٹکے سے اپنے حصار میں اٹھا چکا تھا، جو بری طرح سٹپٹاتی اس کی گردن میں باہوں کا حصار ڈال گئی۔ کپڑوں سے اٹھتی سینڈ کی مہک حواسوں پر سوار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ بس خوش، دوسری جانب سے ہوٹنگ کی شرارت سی آوازیں بلند ہوئی تھی، جبکہ فلک اس کا چہرہ اس قدر نزدیک سے دیکھتی سانس تک رک گئی۔ سیاہ گھنیری پلکیں حیا کے بوجھ تلے لرز کر رخساروں پر جھک سی گئی تھی۔ دھڑکنوں میں تلاطم سا بڑھتا تھا۔ محب کو اس کا دل اپنے سینے میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ جہاں داد آشیانے کی 2 طرفہ سیڑھیاں عبور کرتا، وہ الٹے ہاتھ پر بنی راہداری سے ہوتا اپنے خوابگاہ تک آیا، جبکہ اس تمام عرصے میں فلک اس کا چہرہ اپنے چہرے کے بے حد نزدیک پا کر نظریں پھیرنا بھول گئی تھی، جبکہ دروازے تک پہنچنے تک رابطہ نہ صرف منقطع ہو چکا تھا بلکہ وہ نکاح کی تقریب کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے بلائی گئی فوٹوگرافر لڑکی بھی نیچے ہی رہ گئی۔ اب وہ دونوں تھے اور راہداری کی تنہائی۔ سرمئی آنکھوں میں عجیب سے جذبات کی لپک تھی جنہیں وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ نکاح کے 2 بولوں نے اس کی حنا کے بت پر گہری ضرب لگائی تھی۔ نگاہیں جھکائیں تو وہ ہنوس ٹرانس میں گری بنا پلک، جبکہ سانس رکے اس کا چہرے کا ایک ایک نقش نہارنے میں مصروف تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے وقت اس کی نگاہوں کی تپش بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ محب نے سامنے دیکھتے ہی گہری ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے گلا کھنگارا۔ وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ وہ یوں یکدم جان لیوا فصوں کا حصار ٹوٹنے پر لفظ حلق میں ہی گم ہو گئے۔ اب آپ مجھے نیچے اتار دیجیے محب، میں خود روم میں چلی جاؤں گی، وہ حیا کے باعث سرخ چہرہ لیے دھیمے سے لہجے میں منمنائی۔ کیوں، اس طرح جانے میں کوئی تکلیف ہے یا پھر میرا ساتھ گوارا نہیں؟ اس کے اعتراض پر عجیب سی احساس سے دوچار اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتا وہ آئی برو اٹھا کر سوالیہ لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ ایک دم سٹپٹا گئی۔ وہ شاید دھیرے سے مسکرایا تھا۔ فلک نے اچنبھے سے اس شخص کو دیکھا جو واقعی مسکراتا ہوا بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ آج یہ خدمات میری طرف سے، آئندہ پھر آپ نے خود ہی چل کر اس کمرے تک آنا ہے۔ وہ پیر سے کمرے کا بند دروازہ کھولتا اپنے خوابگاہ میں داخل ہوا تھا جو سرخ رنگ کی لائٹ سے ڈیکور نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ فلک نے اس خوابناک ماحول سے نگاہیں چراتے دھوپ نگل کر اس کی جانب دیکھا۔ جس نے نگاہوں سے کوئی اشارہ کیا تھا، اس کا اشارہ سمجھتے فلک نے پلٹ کر دروازے کو اندر سے مقفل کر دیا۔ خوابگاہ کسی روایتی طرز کا سجا تو ہرگز نہ تھا، مگر سرخ رنگ کی نیم تاریکی میں ڈوبا شاندار کمرہ مالک کی نفیس اور اعلیٰ طبیعت کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس کی ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ پر موجود تھی۔ فی الحال اس کا سارا دھیان قدم اٹھا کر بیڈ کی جانب لے جاتے محب پر تھا۔ دل کی دھڑکنیں رفتار سے کافی تیز تھیں۔ اس نے دھیرے سے اسے بیڈ پر بٹھایا، جو خائف سی نگاہیں ادھر ادھر چلا کر اپنی خفت مٹانا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ ذرا 2 قدموں کے فاصلے سے کھڑا پرشوق نگاہوں سے دیکھتا اس کی گھبراہٹ سے خوب محفوظ ہو رہا تھا، جو لب چباتی شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی۔ گھنیری پلکوں کا اٹھتا گرتا رقص چند لمحوں کے لیے محبس کر گیا تھا۔ فلک، وہاں ڈریسنگ روم ہے، آئی تھنک آپ اس ڈریس میں خود کو کافی انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں گی، آپ چینج کر لیں جب تک میں ڈنر کا بولتا ہوں۔ وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے متوازن لہجے میں بولتا خود اس کے دھمکتے سراپے سے نگاہیں چراتا انٹرکام کی جانب بڑھا، جبکہ بیڈ پر بیٹھی وہ کرنٹ کھا کر اٹھتی بھاگتے قدموں سے ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا جو محترمہ کے حواس ہی گل ہو گئے؟ وہ اس کی حرکت ملاحظہ کرتا خود ساختہ قیاس کرتا سر جھٹک گیا۔ اس نے اپنے ارد گرد ہمیشہ سے بے باک لڑکیوں کا ہجوم دیکھا تھا، اور فلک کا انتخاب کرنا بھی اسی لیے آسان رہا تھا کہ ایک تو وہ غریب گھرانے سے تھی، دوسری وہ اچھی خاصی بولڈ لڑکی تھی، مگر نکاح سے لے کر اب تک اس کا یوں گھبرانا کترانا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ شاید وہ لڑکی اپنے فن میں ماہر واقعی ایک بہترین اداکارہ تھی، مگر ایک چیز تھی جو اسے بری طرح کھٹک رہی تھی، وہ جو کبھی عورت ذات کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ نکاح کے 2 بولوں کے بعد سے وہ چاہنے کے باوجود فلک کے ملکوتی حسن سے آراستہ چمکتے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا، جس کا حسن یا پھر حق ملکیت اسے بری طرح سے اپنی جانب مائل کر رہا تھا۔ وہ گڑیا سی لڑکی فلک کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ارادی طور پر ہی اس کے دل کے تار چھیڑ چکی تھی۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہا ہوں،
وہ اپنی سوچ پر خود کو ملامت کرتا اب خود بھی اپنا ڈریس لیتا کمرے سے منسلک روم میں آ گیا۔ چینج کرنے کے بعد اس کا ارادہ تھوڑی دیر سکون سے اسٹڈی میں گزارنے کا تھا، اور اس عرصے میں یقیناً وہ بھی اپنی کیفیت پر قابو پا لیتی۔ ڈریسنگ روم میں موجود فلک لاکھ چاہنے کے باوجود خود میں اتنی ہمت نہیں جٹا سکی تھی کہ باہر جا سکے۔ جہاں محب اس کا منتظر تھا، اسے ڈریسنگ روم میں بند ہوئے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر گئی تھی۔ سیاہ رنگ کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس سلیقے سے دوپٹہ لیے وہ شدید قسم کے تذبذب کا شکار تھی۔ جب بہت دیر گزر گئی اور وہ باہر نہیں آئی تو محب تفتیش میں مبتلا ہوا۔ فلک آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس کی دستک اور گمبھیر آواز کی گونج پر فلک کی ہتھیلیاں بھیگ سی گئی تھی۔ فلک جب جواب ندارد رہا تو اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ جی محب میں ٹھیک ہوں۔ اس کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی تو اس نے سکون کا سانس خارج کیا۔ باہر آ جائیں، کھانا آ چکا ہے۔ وہ اسے اطلاع دیتا خود کمرے کے دوسرے حصے میں پڑے صوفوں پر جا بیٹھا اور اس کے انتظار میں موبائل میں مصروف ہو گیا، جہاں سبھی کزنس نے اسے نئی زندگی کے حوالے سے بہت سی دعائیں دی ہوئی تھی۔ وہ کھٹکے کی آواز پر چونکا، نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت باہر آتی تولیے سے نم چہرہ تھپتھپا رہی تھی۔ سیاہ لباس میں دمکتے سراپے کو دیکھ وہ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر پھیلا گلال دیکھ مبہوت سا رہ گیا، جو نکھری نکھری سی اب نم بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے سنوارتی سیدھے دل پر وار کر رہی تھی۔ وہ سوری مجھے دیر ہو گئی، وہ خائف سی شرمندگی سے بولی تو وہ ٹرانس سے باہر آیا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، آئیے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ذرا گھبرا کر سہج سہج کر قدم اٹھاتی اس کی ہمراہی میں ساتھ ہی آ بیٹھی تھی۔ بسم اللہ کریں۔ آپ کو؟ فلک نے ذرا جھجک کر پوچھا۔ محب کی تشیدہ لبوں میں محفوظ کچھ مسکراہٹ کھل گئی۔ مجھے بس تھوڑے سے چاول نکال دیں۔ ویجیٹیبل رائس کی جانب اشارہ کرتا وہ ذرا شرارتی لہجے میں بول کر خود صوفے پر آرام دہ انداز میں سے پیچھے ہو کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ سر ہلا کر آگے بڑھتی بڑی نفاست سے پلیٹ میں کھانا ڈالتی توجہ سے کام کر رہی تھی۔ تھینکس فلک، آپ بھی لیجیے۔ وہ مسکراہٹ پاس کرتی اپنے لیے 2 شامی کباب اور تھوڑا سا رائتا نکال کر پیچھے ہو کر بیٹھتی رغبت سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس وقت اسے واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ فی الحال تمام سوچیں ذہن سے محو ہو چکی تھی۔ محب بھی خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، جبکہ رات کی چاندنی پورے کمرے میں پھیلتی ہلکی سرخ اور دودھیا روشنی کے ساتھ خوابناک منظر پیش کر رہی تھی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد محب ایک ضروری کال آ جانے پر بالکنی میں چلا گیا۔ البتہ وہ ہتھیلیاں آپس میں مسلتی بیٹھ کے سرہانے بیٹھی آئندہ وقت کو لے کر خوف زدہ سی تھی۔ یہ فیصلہ نہ جانے اس کی زندگی کا کون سا رخ اختیار کرنے والا تھا۔ وہ جلد بازی میں چند ایک مجبوریوں کے تحت انتہائی قدم اٹھا تو چکی تھی، مگر دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ فلک وہ کب بالکنی سے خوابگاہ میں آیا تھا اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ جی، وہ گڑبڑا کر ہوش میں آتی بیڈ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہیں، سوئی نہیں؟ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ذرا اچنبے سے بولا، جہاں گھڑی 10 کا ہنسا عبور کر رہی تھی۔ وہ محب میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ ذرا جھجک کر بڑی دقت کے بعد بولنے کے قابل ہوئی۔ محب کو یکدم احساس ہوا تھا کہ آج ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی۔ اچھا، وہ خود بھی تذبذب کا شکار خاموش سا اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ ایک عجیب سی سچویشن بن گئی تھی۔ میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ مخمصے کے شکار محب نے کسی سوچ کے تحت اس کی جانب ابھی 2 قدم اٹھائے ہی تھے کہ وہ گڑبڑا کر بول پڑی۔ لیکن کیوں؟ وہ ہونک ہوا۔ وہ یہ آپ کا بیڈ، میں وہ شدید بوکھلاہٹ میں مبتلا وہ گھبراہٹ میں بے معنی سے لفظ بول رہی تھی۔ فلک یہاں آئیے میرے پاس، وہ نرم لہجے میں بول کر 2 قدم اٹھ کر نزدیک جاتا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے مقابل لایا، جس کا نازک سا ہاتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی ڈیلی سوپ نہیں چل رہا جو آپ صوفے پر سوئیں گے اور میں بیڈ پر۔ ہمارا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، آپ شرعی بیوی ہیں میری، اور ایک بیوی کا کیا مقام ہوتا ہے میں یہ بات بخوبی جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارا نکاح کچھ شرائط کی بنا پر ہوا ہے، میں اس بات سے ہرگز بھی انکاری نہیں ہوں، مگر یہاں خود کو میری موجودگی میں غیر محفوظ نہ سمجھے۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے ہمیشہ سے ہی بیوی نامی بلا سے خاص قسم کی چڑ رہی، مگر میں کوئی بغیرت قسم کا مرد ہرگز نہیں جو عورت کو اس کے مقام سے محروم رکھوں۔ اس رشتے کے تقاضوں کو نبھانا خوب جانتا ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کا مومی ہاتھ نرمی سے سہلاتا گمبھیر لہجے میں سمجھانے کی غرض سے گویا ہوا، جبکہ وہ بوری آنکھیں اس کے وجیحہ چہرے پر مرکوز کی اس کی آواز کے سحر میں جکڑی بس اسے تکتی رہ گئی۔ فلک، آپ جانتی ہیں نا کہ میں نے یہ نکاح کیوں کیا ہے؟ وہ اسے خاموش خود کو ٹرانس میں دیکھتا پا کر بھاری لہجے میں استفسار کر کر بولا، گو کہ اگر ابھی وہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں تھی تو وہ اسے سمجھنے کے لیے تھوڑا وقت دے گا۔
کیونکہ مقابل کھڑی لڑکی بھی ایک عام سی انسان تھی جو یقیناً اس رشتے کو لے کر دل میں معصوم جذبات اور احساسات رکھتی تھی۔ نہیں محب، ایسی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ چونک کر ہوش میں آتی اس کے تھامے ہوئے ہاتھ کو معان بھرے انداز میں خولے سے دباتی مسکرائی۔ آر یو شور؟ وہ مبہم انداز میں گویا ہوا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتی ذرا جھجک کر پیش قدمی کرتی اس کے کشادہ سینے پر اپنا سر ٹکا گئی، جبکہ وہ اس ادا پر بھرپور انداز میں مسکراتا شرشاری سی کیفیت سے دو چار اس کے گرد اپنی سحر انگیز قربت کا حصار قائم کر گیا۔ گلابی جوڑا زیب تن کیے، گلال چہرے پر مسکراہٹ سجائے، وہ آنکھوں میں نئے سپنوں کی دیپ جلائے گلاس ونڈو سے باہر کی تازگی دیکھنے میں محو تھی۔ غزالی آنکھوں سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی جو نیم تاریکی میں ڈوبے کمرے کو روشنیوں سے منور کر رہی تھی۔ محب کی سنگت میں گزرتا یہ دوسرا ہفتہ تھا، اسے یہ سب کسی خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ محب کی محبت بھری قربت میں گزرا یہ ہفتہ زندگی کے خوبصورت لمحات تھے۔ محب کا رویہ دیکھ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شادی محض ایک ڈرامہ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جبھی الارم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کی سوچوں میں خلل پیدا کیا تھا۔ اوہو فلک یار، یہ الارم تو بند کرو پلیز۔ اس کی شدید جھنجھلائی ہوئی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، پنکھڑی لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ محب صبح ہو گئی ہے، 8 بجنے والے ہیں، آپ نے خود کہا تھا کہ میں صبح آپ کو جلدی اٹھا دوں۔ وہ نزدیک آتی پاس ہی بیٹھ گئی، جس نے بمشکل شب بیداری کی چغلی کھاتی سرمئی رنگ آنکھیں کھول کر اس حسن آرا کو دیکھا جس کی نم زلفوں سے خوشبوئیں پھوٹ رہی تھی۔ گلابی رنگ جوڑے میں نکھری نکھری سی گلابی سی وہ صبح صبح بری طرح گھائل کر رہی تھی۔ اف، ایک تو یہ آفس کے کام۔ وہ نظروں کی وارفتگی پر قابو پاتا سر تکیے پر پھینک کر آہ بھرنے والے لہجے میں بولا، محب پلیز جلدی اٹھ جائیں، پھر آپ نے کہا تھا کہ شام میں ہمیں اسلام آباد کے لیے بھی نکلنا ہے۔ وہ اسے فاصلہ قائم کرتی سنگھار آئینے کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جب اتنی پیاری بیوی دسترس میں ہو تو کام پر جانے کا کس کمبخت کا دل کرتا ہے؟ وہ اصلی سرد لہجے کے برخلاف شوخ مزاجی سے اس کا حسین سراپا نظروں میں سموئے گمبھیر لب و لہجے میں گویا ہوا۔ محب، اس نے ذرا شرما کر وہیں سے کھڑے ہو کر آنکھیں بڑی کرتے اسے گھورا جو کہکہا لگاتا اٹھ کر نزدیک آیا۔ گرینڈ پا ہمیشہ کہتے تھے کہ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، آپ کا دل اپنے شریک حیات کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے، مگر اس تنگ گرہ پر محبت کی کوپل اتنی جلدی پھوٹ جائے گی؟ کوئی انجانی سی لڑکی اس دل کو اتنی جلدی تسخیر کر لے گی، ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ خوب سے اس پر اپنا حصار قائم کرتا مسرور لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ جو مسکرا کر آئینے میں نظر آتا اپنا اور اس کا عکس دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ جو گیس ہوئے سنبل کی خوشبو اپنے سانسوں میں اتار رہا تھا اسے خاموش دیکھ چونکا۔ اس کی غزالی آنکھوں کی جوت بجھ سی گئی تھی۔ محب، یہ شادی، میرا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان، وہ لب چباتی آدھے ادھورے سے لفظ بول کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو ایک دم سپاٹ ہو گیا۔ ایک کام کرو، میرا کوئی ڈریس نکال دو، میں جب تک فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ اس کے فاصلہ قائم کرتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک دم اضطراب سے دو چار ہو گیا تھا۔ محب، میرا وہ مطلب نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آخر کیا کہے۔ جب سب اتنا اچھا چل رہا تھا تو یوں اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنا اور پھر اس کی محبت کی ناقدری، وہ بری پھنسی۔ جلدی کریں پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ یک اجنبی رویہ اختیار کرتا دھڑام سے دروازہ بند کرتا واش روم میں بند ہو گیا۔ فلک پورے وجود سے اچھلی۔ وہ دونوں باہر ناشتے پر گئے تھے مگر وہاں فلک کا کوئی دوست مل گیا تھا جسے دیکھ محب کو اشک اشتعال آیا اپنی بیوی سے۔ اس کا فری ہونا کسی صورت قبول نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے ڈرائیور کو باہر نکلنے کا اشارہ کرتا خود سیٹ سنبھال چکا تھا۔ شدید غصے میں کانپتی ہوئی فلک کو بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود سیٹ بیلٹ لگاتا گاڑی سڑک پر دوڑا چکا تھا، جبکہ وہ ڈری سہمی سی ساتھ بیٹھی مسلسل لب چبا رہی تھی، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، دل خوف سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنے آنسوں پر ضبط نہیں کر سکی۔ محب، انہیں سفر کرتے 10 منٹ گزر چکے تھے جبکہ وہ بس سڑک پر گاڑی دوڑاتا خود کو نارمل کرنے میں کوشاں تھا۔ چوڑی پیشانی پر سینکڑوں بل سمیٹ آئے تھے، اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی نسیں تک پھولی ہوئی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کے دوران وہ کتنے ہی سگنل توڑ چکا تھا اور بڑی گاڑی اور گارڈز ہونے کے باعث کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی جو انہیں روک سکتا۔ محب، جواب نہ موصول ہونے پر اس نے ڈرتے ڈرتے ایک بار پھر ہمت مجتمع کر پکارا، فلک بہتر یہی ہے کہ آپ اس وقت خاموش رہیں۔ وہ شدید ضبط سے بولا، محب ہم ایک ہی فیلڈ سے ہیں، وہ میرا دوست۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ فلک، پلیز خاموش ہو جائیں۔ وہ اس قدر شدت سے دھاڑا تھا کہ فلک خوف سے اچھل پڑی، آنکھوں میں بے یقینی سے اتر آئی تھی، پورا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ بھلا اس نے کب اس کا یہ انداز دیکھا؟ جبکہ محب نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود کو کمپوزڈ کیا تھا۔ وہ اس شخص کے لفظ اور اس کی جرت پر جتنا تاؤ کھاتا کم تھا۔
غلط، بہت غلط تھا میں، عورت ذات کبھی مخلص ہو ہی نہیں سکتی، میں ہی پاگل ہوں۔ اب وہ خود ساختہ قیاس کر رہا تھا، سرخ آنکھوں میں عجیب سا جنون ہلکورے لے رہا تھا، یا پھر یقین ٹوٹ جانے کا دکھ تھا، جبکہ فلک سانس روکے ہوئی تھی۔ محب پلیز ایک بار میری بات تو سن لیں۔ وہ پٹیکوں سے ہوتا جہانداد آشیانے کے اندرونی حصے کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، جب ہی ساتھ بھاگتی ہوئی فلک روتی سسکتی التجائیں کرنے لگی۔ فلک تماشا نہ لگائیں، روم میں جائیں فوراً۔ وہ ملازمین سے بھرا کر دیکھ ذرا ٹھہر کر فلک کو سخت لہجے میں تنبیہ کرنے لگا، جس نے ذرا سی دیر میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ بادامی آنکھوں میں دکھ واضح تھا، پنکھڑی لب کپکپاہٹ کا شکار تھے، گلابی گال آنسوؤں سے تر تھے، صبح کی بانسبت کھلتے گلاب سے اب وہ مرجھا سی گئی۔ مگر محب آپ ایک بار میری بات تو سن لیں، وہ سب۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ سدے شکر تھا کہ محب نے اس کے ہاتھ نہیں جھٹکے۔ فلک، میں نے کہا روم میں جائیں، گھر ملازمین سے بھرا ہوا ہے، میں یہاں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ وہ نرمی سے اپنے ہاتھ اس کے ساتھ گرفت سے آزاد کرتا سختی سے بولا، جس نے بیچارگی سے اس کی جانب دیکھا۔ روم میں جائیں۔ اس بار وہ اپنے رخسار بے دردی سے رگڑتی روم کی سمت بھاگ گئی، جبکہ محب گھر کی بیک سائڈ سے ہوتا سوئمنگ پول ایریا میں آ گیا۔ اگلے روز محب کام کے غرض سے دوسرے شہر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی ناراضگی کو لے کر پریشان سی نہ جانے کب سو گئی۔ فلک کی آنکھ ابھی کچھ دیر پہلے ہی طبیعت کی خرابی کے باعث کھلی تھی، دل بوجھل سا ہو رہا تھا، جیسے کچھ بہت غلط ہونے والا ہو۔ وہ بیڈ پر نکاح زدہ چہرہ لیے خاموش بیٹھی تھی کہ جبھی کوئی دروازہ کھلتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ فلک، آپ نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا؟ وہ آتے ہی سوال جواب کرنا شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ یکدم اسے سامنے دیکھ پہلے چونکی پھر حیران ہوئی۔ محب، آپ اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے ہاتھ سے بال پیچھے کرتے ہوئے اپنی حواس پر قابو پایا۔ آر یو آل رائٹ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ مسکرائی، جبکہ محب اب اس کے ساتھ بیٹھا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، ساتھ ہی روم انٹر کام اٹھا کر ناشتہ لانے کی ہدایت کی۔ نہیں ٹھیک ہوں، آپ اتنی جلدی آ گئے، میں نے تو آپ کا سرپرائز پلان کرنا تھا۔ اب اسے ایک دم یاد آیا، آپ نے کہا تھا ایک گڈ نیوز ہے، پہلے وہ بتائیں، سرپرائز ساتھ مل کر پلان کر لیں گے۔ وہ الگ ہی موڈ میں تھا۔ ویسے مجھے اپنی طبیعت اس قابل نہیں لگ رہی کہ کچھ کر سکوں، تو گڈ نیوز ہی بتا دیتی ہوں۔ وہ اب سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہم نا، اس نے لفظوں کا ترتیب دیا۔ محب کے لبوں پر تبسم اپنی جھلک دکھانے کو بےتاب ہوا۔ ایکچولی آپ سوئٹ ہارٹ، اب بول بھی تو، کیوں دل کی دھڑکن بڑھا رہی ہو؟ وہ خوشی سے اسے خود میں بھیجتا محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ ہم نے یہ شادی جس مقصد کے تحت کی تھی وہ پورا ہو گیا ہے، فلک نے اس بار جلدی سے بولا۔ محب نے ذرا سا فاصلے پر کرتے ہوئے اسے سنجیدہ نظروں سے گھورا تو فلک کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی۔ اچھے سے بتائیں، فضول گوئی سے پرہیز کرتے ہوئے۔ اس نے فی الحال اپنے تاثرات پر قابو رکھا۔ فلک نے اس بار ناک چڑھائی۔ ہم ماما پاپا بننے والے ہیں، وہ جلدی سے بولتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ محب نے پرمسرت انداز میں خود میں بھینجتے کہکا لگایا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ اتنی سی بات کہنے میں اتنا وقت لگا دیا مسز؟ وہ خوش زیادہ تھا، یا پھر یہ خوشی ہی الگ تھی کہ وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا؟ محب خود بھی نہیں سمجھ سکا۔ آپ خوش ہیں؟ اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتی وہ شرمیلی مسکراہٹ سمیت سوالیہ گویا ہوئی تھی، جو اسے اٹھا کر گول گول گھمانے لگا، جبکہ فلک حیرت سے اس کا بچکانہ رویہ دیکھ رہی تھی۔ محب بس کریں، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس کی گردن میں حصار ڈالتی وہ اب اپنی طبیعت میں واضح تبدیلی محسوس کر رہی تھی۔ ویسے مزے کی بات بتاؤں، مجھے آپ سے پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ فلک کا منہ حیرت کے باعث پورا کا پورا کھلا رہ گیا۔ واٹ؟ مگر کیسے؟ آپ نے میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں محب؟ اس بار وہ خفا ہوئی۔ بھائی، میری غیر موجودگی میں میری بیوی اسپتال گئی ہے، تو یہ پریشانی والی بات تو ہے نا؟ اب وہ اسے ساتھ لیے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ بس اب کور نہ کریں، اس نے ناک چڑھائی۔ جو بھی ہے، مگر میں بہت خوش ہوں فلک، تھینک یو فار میکنگ مائی لائف کمپلیٹ۔ اس کی پریشانی سے پیشانی ٹکائے وہ جذب کے عالم میں بولا تھا۔ فلک کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ ایموشنل تو محب بھی ہو گیا تھا، یہ بچہ اس کا حصولی تو انہیں ملانے کی واحد وجہ بنا تھا۔ 5 سال بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کا موسم آج خاصا خوشگوار تھا۔ میڈیٹرین طرز مینشن کے وسیع لان میں 4 سالہ دارین محب سکندر کے چھوٹے چھوٹے قدم گھاس پر ہلکے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ وہ نیلے رنگ کی شرٹ اور سفید نیکر پہن ننھے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی گیند تھامے زور زور سے ہنس رہا تھا۔ موم، آپ مجھے نہیں پکڑ سکتی؟ وہ ایک لمحے کو رکا اور پیچھے مڑ کر توتلی سی زبان میں شرارت سے کہا۔ فلک ظہیر عالم، جو گزرے سالوں میں محب کی محبت میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، مسکرا کر اس کی طرف بڑھی۔
فلک ایک ہلکی گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس تھی. اس کی گود میں دارن کا چھوٹا سا جیکٹ تھا. وہ آج خاص طور پر خوش نظر آ رہی تھی. شہر کے بدلتے موسم میں اس گھر کی فضا ایک دم محبت اور راحت سے بھر سی گئی. پکڑ لیا. فلک نے ہنستے ہوئے دارن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا. وہ زور سے ہنسا اور ماں کی گردن میں باہیں ڈال دی. دوسری جانب بڑے درخت کے نیچے کرسیاں لگی تھیں جہاں دارن کے پردادا دادی چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے محبت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. یہ لڑکا تو بالکل اپنے باپ پر گیا ہے. سراج صاحب نے اسے شرارت کرتا دیکھ ہمیشہ والا فکرہ کہا، اور نخرے دکھانے میں اپنی ماں پر. اختری بیگم نے نرمی سے فلک کی طرف دیکھا جو اب دارن کو گود میں لے کر ان کی طرف آ رہی تھی. ان کے لیے صرف پوتا ہی نہیں، بہو بھی لاڈلی تھی، اور کیوں نہ ہوتی اکلوتے لاڈلے پوتے کی بیوی جو ٹھہری. مما کو تنگ کرتے ہو؟ آ جانے دو بابا کو، آپ کی شکایت لگاؤں گی. سراج صاحب نے اسے فلک کی گود سے بھرتے انہوں نے گدگدایا. دادو بابا کب آئیں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا. محب ایک بزنس ٹرپ پر لندن گیا ہوا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح آپ کو مس کر رہا تھا. بابا جلدی آ جائیں گے میری جان. جواب فلک کی طرف سے آیا تھا. میرا بیٹا یاد کر رہا ہے تو لے، میں سب کام چھوڑ کر آ گیا. پیچھے سے محب کی آواز سنائی دی اور وہ اسپرنگ کی طرح دادا کی گود سے اچھل کر نکلتا باپ کی جانب بھاگا جو اس کے لیے باہیں پھیلا گیا تھا. بابا آپ میرے لیے آئس کریم لائے ہیں؟ وہی ہمیشہ والی فرمائش. فلک مسکرا کر ان دونوں کی طرف آ رہی تھی جبکہ بزرگوں نے انہیں دیکھ رخ پھیر لیا. بیٹے کی وجہ سے تو آپ ہمیشہ جلدی آ جاتے ہیں اور میں بلاؤں تو مہینوں تک پرواہ نہیں ہوتی. وہ قریب آتے ہی نروٹھے پن سے بولی جو اب اسے گود میں لیے کھڑا اس کے لاڈ اٹھا رہا تھا. اس کا شکوہ سن کر مسکرایا. آپ بھی میرے بیٹے والی بیتابی دکھایا کریں. میرے لیے تو دیکھیں میں کیسے بھاگا چلا آؤں گا. اسے سائڈ ہک کرتا وہ معنی خیزی سے بولا جس پر فلک نے نگاہیں چرائیں. آپ کے لیے اس حد تک دیوانہ صرف آپ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے. اس نے ناک چڑھائی. اور بیٹے کی ماں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ شرارت سے بولا. یہی کہ اب آپ کا بے صبری سے انتظار کرنے والوں میں آپ کی بیٹی کا بھی اضافہ ہونے والا ہے. وہ ذرا شرمائے شرمائے لہجے میں گویا ہوئی جبکہ محب نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت اس کی جانب دیکھا. ریئلی فلک؟ آئی ایم سو ہیپی سویٹ ہارٹ، تھینک یو مائی لائف. وہ فرط جذبات میں اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا بے پناہ خوشی دکھائی دے رہا تھا. می ٹو بابا. اسے کیا سمجھ آیا تھا مگر وہ باپ کو خوش دیکھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا خوشی سے بولا تو وہ دونوں ہی مسکرا دیے. بالکل، میں اور میرا بیٹا بہت خوش ہے. اب آپ نے مما کو زیادہ تنگ نہیں کرنا. چلو دادو لوگ کو گڈ نیوز سناتے ہیں. وہ فلک کو حصار میں لیے ان کی جانب پڑا جو دور بیٹھے ان باتوں میں مشغول تھے. انہیں پرائیویسی دینے کی خاطر وہ جب تک نہ بولتے جب تک محب خود ان کے پاس نہ جاتا. زندگی خوش اور مطمئن تھی. ایک عہد وفا ہو گیا تھا.